السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین اور سامعین و سامعات، ہمارا لغہ عربیہ کا یہ لیکچر نمبر 67 ہے اور درس الخامس عشر 15 نمبر لیسن ہے، بک جز ثانی۔ اور ہم نے جو پڑھا تھا اس کے متعلق لا ناہیہ، لا نافیہ اور ما ناہیہ، اور اسی طرح ما نافیہ اور لا نافیہ۔ فعل مضارع پہ لا جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، نافیہ تو یہ فعل مضارع کی نفی کرتا ہے، اور لا اور ما یہ دونوں جو ہیں یہ کوئی اثر نہیں رکھتے، یعنی فعل مضارع اپنی حالت میں ہی رہتا ہے، اور صرف جو لا ہے، جو لا ناہیہ ہے، اس سے فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، جزم ہوتی ہے اس کے آخر میں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پیچھے رہتی تھی دو چیزیں، قاعدہ، تو آج قاعدہ پہ بات ہوگی۔ قاعدہ استعمال ہوا ہے فعل، سبق میں ہم نے پڑھا ہے قاعدہ فعل ماضی ہے، یعمل عمل کانا، یہ کانا کا جو عمل ہے وہی اس کا عمل ہے، یعنی یرفع الاسم وینصب الخبر، اسم جو ہے اسے مرفوع کرتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ وخبرہ یجب ان یکون فعلا، خبر اس کی واجب ہے کہ وہ فعل ہو اور وہ مضارع ہو۔ قاعدہ من افعال المقاربہ، قاعدہ جو ہے افعال مقاربہ میں سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ قریب ہے۔ ای قرب ان یقع الخبر، کہ خبر واقع ہونے والی، جیسے مثال کاد الطفل یسقط، قریب ہے، قریب تھا کہ بچہ گر جاتا، کاد الطفل یسقط۔ یکاد الامام یرکع، قریب ہے کہ امام رکوع کرے۔ ضربت المدیرۃ الطالبہ، مدیرہ نے اسٹوڈنٹ کو مارا، لڑکی کو مارا، طالبہ کو۔ فکادت تبکی، قریب تھا کہ وہ رونے لگ جاتی۔ یکاد الجرس یرن، یہ آیا تھا سبق میں ہمارے، قریب ہے، گھنٹی بجنے کے قریب ہے، یکادو، یہ اس کا اعراب ہوگا قاعدہ کا۔ قاعدہ فعل ماضی، اور طفل اسم قاعدہ، اور یسقط خبر قاعدہ، اسم اپنی خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ یہ فعل ماضی جو ہے کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، تو یہ اس میں قاعدہ ہوگا اور یہ خبر قاعدہ ہوگا۔ یہاں دیکھیں انقلبت سیارۃ حامد وکاد یموت، گاڑی الٹ گئی حامد کی اور قریب تھا کہ مر جائے، فعل ماضی ہے یہ قاعدہ، اور یہ یموت خبر قاعدہ ہے۔ اور اس کا اسم جو ہے اسم قاعدہ ضمیر مستتر ہے، تقدیرہ ہوا، یعنی یہاں پہ ظاہر نہیں ہے، بارز نہیں ہے، مستتر ہے، ہوا یموت، قاعدہ ہوا یموت، قریب تھا کہ وہ مر جائے، تو اس کا اسم جو ہے وہ مستتر ہے۔ فعل تعجب دوسری چیز تھی، ہم پڑھ چکی ہیں سابقہ لیسن کے اندر، کوئی چیز عجیب سی اچھی لگے تو اسے کہتے ہیں ما اجود، ما اطول، ما افعل کے وزن پہ آتا ہے یہ، ما اطول حامدن، کیا تعجب کرتے ہوئے کسی چیز پہ، ما اطول حامدن، کتنا لمبا ہے حامد، ما اوسخ الغرفہ، کتنا گندا ہے کمرہ، ما اجمل الوردہ، کتنا خوبصورت ہے پھول، ما اصغر السیارہ، کتنی چھوٹی گاڑی جو بہت اگر چھوٹی ہو، تو تعجب، فعل تعجب کا یہ صیغہ ہے افعل، ما افعل۔ تو یہ دو چیزیں رہتی تھیں درس خامس عشر میں۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ صحح ما یلی، اس کو تصحیح کریں گے، یہ آپ درس کی طرف لوٹیں گے اور دیکھیں گے کیا یہ صحیح ہے۔ ابو بکر معہ مجلہ، ابو بکر کے ساتھ میگزین تھا، رسالہ تھا۔ فیصل طالب جدید، کیا واقعی فیصل طالب جدید ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے کہ فیصل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نام چینج کریں گے۔ اور یہ بشیر کتب الاجوبہ بالقلم الاحمر، کیا بشیر نے لکھی جواب لکھے سرخ قلم کے ساتھ، کیا بشیر لکھنے والا تھا یا فیصل تھا یا کوئی اور تھا؟ یہ آپ دیکھیں گے اور وہ تصحیح کریں گے، یعنی ٹھیک لکھیں گے اس کو۔ حمزہ تو غائب اليوم، حمزہ آج غائب ہے، کہ حمزہ غائب تھا یا کوئی اور غائب تھا؟ یہ سبق کے متعلق ہیں، سبق آپ لیسن پڑھ کے اس میں سے یہ ان کی تصحیح کریں گے، جو غلط ہے وہ نام چینج کریں گے۔ اقرأ ما یلی، جو آ رہا ہے ان کو پڑھیں۔ تذهب، یہ فعل مضارع ہے کہ تو جاتا ہے، لا تذهب، نہ جاؤ تم، یہ ہے لا ناہیہ کا استعمال۔ تکتب، تم لکھتے ہو، لا تکتب، نہ لکھو۔ تشرب، تم پیتے ہو، لا تشرب، نہ پیو۔ تو یہ دیکھیں لا کے ساتھ تبدیلی کیا آئی، جو مرفوع تھا فعل مضارع وہ مجزوم ہو گیا، جزم آ گیا آخر میں اس کے۔
یا موسیٰ انت مریض فلا تخرج، اے موسیٰ تو بیمار ہے، فلا تخرج من البیت، گھر سے نہ نکلو، ولا تذهب الى المدرسہ، اور نہ جاؤ اسکول، ولا تلعب فی الشارع، اور روڈ پہ نہ کھیلو، لا تجلس فی الطریق، لا تجلس فی الطریق، رستے میں نہ بیٹھو، افتح النافذة ولا تفتح الباب، کھڑکی کھولو اور دروازہ نہ کھولو، لا تضحک فی الفصل، کلاس میں نہ کھیلو، یہاں پہ دیکھ لیں تضحک یہ جو ہے فعل مضارع مجزوم ہے، لا تأکل فی الشارع، روڈ میں نہ کھاؤ، لا تکذب، جھوٹ نہ بولو، لا تحلق لحیتک، اپنی داڑھی نہ مونڈو، لا تسألنی ھذا السؤال، یہ سوال مجھ سے نہ کرو، لا تضرب زمیلک، اپنے دوست کو نہ مارو، قال ابراہیم علیہ السلام لابیہ، یہ قرآن میں قول ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ تعبد ہے، اور یہ کسرہ اس لیے آیا کہ الف لام ہے بعد میں، اور یہ التقاء الساکنین، دو ساکن حرف جب ملیں تو پھر پہلے کو زیر آ جاتی ہے، لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے، کما جاء فی سورۃ مریم، یہ سورہ مریم میں ہے، ادخل لا ناہیہ علی الافعال الآتیہ واضبط اواخرہا، یعنی اس میں لا ناہیہ داخل کریں گے اور آخر میں جو ہے وہ زیر زبر جو لگے گی وہ لگائیں گے، تو تدخل تدخلو، لا تدخل یعنی یہاں جزم آ جائے گی، لا تسمع نہ سنو نہ داخلو، لا تنزل نہ اترو، لا تقتل قتل نہ کرو، لا تأخذ پکڑو نہ، لا تقطع کاٹو نہ، لا ترکب سوار نہ ہو، لا ترفع اٹھاؤ نہ، تأمل ما یلی، یہ ذرا غور کریں جو آ رہا ہے، یا احمد، اے احمد، لا تذهب نہ جاؤ، یا اخوانو، اے بھائیو، لا تذهبوا یہ جمع کا صیغہ ہے، نہ جاؤ، یہاں ثبوت النون اس کا جو ہے علامت جزم جو ہے، یا مریم لا تذهبی، یہ مخاطب مؤنث، اے مریم نہ جاؤ، تذهبین تھا تو ثبوت النون اس کا جو ہے حذف النون جو ہے علامت جزم ہے، یا اخوات لا تذهبنا، یہ مبنی علی السکون ہے، نون نسوہ ملا ہے، یا اخوات، اے بہنوں، لا تذهبنا نہ جاؤ، یہ مبنی علی السکون ہے، اکمل الجمل الآتیہ بوضع آتیہ بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بلا ناہیہ، جملوں کو پورا کرنا ہے، فعل مضارع مناسب لگانا ہے اور اس سے پہلے لا ناہیہ، فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں پہ، یا زینب، یا زینب لا تفتحی النافذۃ، لا تفتحی نہ کھولو کھڑکی کو، اے زینب، یا ایھا الناس لا تعبدوا الشیطان، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، یا اخواتی لا تنظفنا، لا تنظفنا غرفتی بالمکنسۃ القدیمہ، اے بہنوں میرا کمرہ پرانے جھاڑو کے ساتھ صاف نہ کرو، لا تنظفنا، یا ولد لا تذهب فی الفصل، اے بچے کلاس میں نہ جاؤ، لا تذهب فی الفصل، اور یا لا تأکل فی الفصل، کلاس میں نہ کھاؤ، یا بنتی لا تشربی ماء باردہ، لا تشربی ماء باردہ، ٹھنڈا پانی نہ پیو بیٹی، یا ابنائی لا تتکلموا لا تخرجوا من الفصل فی اثناء الدرس، لا تخرجوا نہ نکلو کلاس میں سے درس کے دوران، لا تنزل من الحافلة فی هذه المحطة یا اختی لا تنزلی، نہ اترو بس سے اس اسٹیشن پہ اے بہن، لا تنزلی، یا بنتی لا تقطعی اللحم بهذا السکین، اس چھری کے ساتھ نہ کاٹو گوشت، لا تقطعی اللحم گوشت کو، سکین چھری، یا اخوان لا تذهبوا الى المطعم قبل الساعة الواحدة، 1 بجے سے پہلے مطعم میں نہ جاؤ، کھانے کی جگہ یعنی جہاں ہاسٹل ہوتا ہے کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو وہاں مطعم میں نہ جاؤ، لا تذهبوا، یہاں آئے گا لا تکتب علی السبورۃ یا ابا بکر، اے ابو بکر بورڈ کے اوپر نہ لکھو، تأمل ما یلی، تو یہ سوچیں دیکھیں اس کو جو آ رہا ہے اس پہ غور کریں، لا نافیہ،
لا جو ہے، اور لا ناہیہ، لما لا تأکلو یا اخی یہ نافیہ ہے، ہم نے پیچھے لا ناہیہ پڑھا ہے یہ، تو یہ فرق ہے لا نافیہ اور لا ناہیہ میں۔ لما لا تأکل یا اخی کیوں نہیں کھا رہے، تأکلو، لما لا تأکلو یہ لا نافیہ ہے۔ الا تذهب الى الملعب کیا تو گراؤنڈ میں کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جاتے، اور یہاں لا ناہیہ لا تأکل هذا یا اخی یہ نہ کھاؤ، یہاں دیکھ لیں یہ مجزوم ہے یہاں مرفوع ہے، تو یہاں لا نافیہ یہ فعل مضارع پہ آئے تو کوئی اثر نہیں کرتا، اور لا ناہیہ آئے تو مجزوم ہو جاتا ہے، جزم آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے آخر میں۔ لا تذهب الى الملعب نہ جاؤ گراؤنڈ کی طرف، یہاں پہ بھی مجزوم ہے کیونکہ یہ لا ناہیہ ہے، تو یہ فرق ہے لا نافیہ اور لا ناہیہ کا، یہ روکنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ نفی کرنی ہوتی، لما لا تأکل لما کیوں نہیں کھا رہے، الا تذهب کیا تم جاتے نہیں، یہ سوال ہے، اس کے اندر سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ کیوں نہیں ایسے کرتے، اور یہاں پہ جو ہے نفی نہیں کی، روکا گیا ہے۔ تأمل ما یلی اس پہ غور کریں، ہوا یکتب وہ لکھتا ہے، انت تکتب یعنی یہ استعمال ضمائر کا، وہ لکھتا ہے غائب کے لیے، انت تکتب یہ مخاطب کے لیے کہ تو لکھتا ہے، انا اکتب میں لکھتا ہوں۔ فعل مضارع کا کس طرح استعمال ضمائر کے ساتھ ہوتا ہے، ہوا یاکل وہ کھاتا ہے، ہوا یکتب وہ لکھتا ہے، ہوا یشرب وہ پیتا ہے، تو انت تاکل تو کھاتا ہے، انت تشرب تو پیتا ہے، انت تجلس تو بیٹھتا ہے، انت تذهب تو جاتا ہے، اس طرح آپ جو ہے افعال کو استعمال کریں، اور انت کا انا آکل، انا آکل، انا آکل، آکل یہ اس طرح ہے، انا آکل یہ لفظ اس طرح ہے اور لکھا ایسے جاتا ہے، انا آکل، انا آکل کیا میں کھاؤں، سوال، یہ دو حمزہ جب آئیں تو پھر مدہ میں چینج ہو جاتے ہیں، مدہ یعنی دو حمزہ ہوتے ہیں، ایک اس میں فتحہ کے ساتھ اور ایک سکون کے ساتھ۔ انا آکل ہوا یاخذ وہ لیتا ہے، انت تاخذ یا انت تاخذ تو لیتا ہے، انا آخذ، انا آخذ کیا میں لیتا ہوں، انا آخذ کیا میں لیتا ہوں، انا آکل کیا میں کھاتا ہوں، انا آکل، آکل اور آخذ، آخذ یعنی یہ یہاں پہ ڈبل حمزہ ہے تو یہ مدہ اس طرح پھر آ جاتا ہے، یہ ہے اس کی شکل جو ہے نا، آکل آخذ۔ تأمل الجمل الآتیہ یہ حمزہ جو ہے، فتح زکریا الباب وکاد یخرج، زکریا نے دروازہ کھولا اور قریب تھا کہ وہ نکل جاتا، قال عثمان للمدیر، مدیر کو عثمان نے مدیر کو کہا، پرنسپل کو، رفع یوسف یدہ، یوسف نے اپنا ہاتھ اٹھایا، وکاد یضربنی قریب تھا کہ وہ مجھے مارتا، انقلبت سیارۃ حامد، حامد کی گاڑی الٹ گئی، وکاد یموت قریب تھا کہ وہ مر جائے، قریب ہے کہ وہ مر جاتا، ضربت المدیرۃ سعاد، مدیرہ پرنسپل نے سعاد لڑکی کو مارا، یعنی فقادت تبکی قریب تھا کہ وہ رونے لگ جاتی، ضرب الطفل نظارتی بالعصا، میرے بچے نے میری اینک کو مارا، بالعصا ڈنڈے سے، وکاد یکسرها قریب تھا کہ اسے توڑ دیتا، با الساعۃ الآن الواحدہ ابھی 1 بجا ہے، یکاد المدیر یخرج قریب ہے پرنسپل کہ وہ نکل جائے، یکاد الامام یرکع قریب ہے امام کہ وہ رکوع کرے، یکاد الجرس یرن یہ اس کا اسم ہے اور یہ خبر ہے اس کی قادہ کی، افعال مقاربہ، یکاد الجرس یرن قریب ہے کہ گھنٹی بجے، لما ضربت هذا الولد یا علی کیوں مارا اس بچے کو اے علی، ہوا یکاد یبکی وہ قریب تھا کہ رو پڑے، تأمل ما یلی اس پہ غور کریں جو آ رہا ہے، انا لا اشرب القہوۃ، انا لا اشرب القہوۃ یہ نافیہ ہے، نفی کرنا کہ ابھی میں قہوہ نہیں پینا چاہتا، انا ما اشرب القہوۃ الآن میں ابھی قہوہ نہیں پینا چاہتا، ویسے یہ ہے کہ میں پیتا ہوں، نفی نہیں کی گئی یہاں پہ، ما نافیہ میں ابھی نفی کی گئی ہے، الآن یہ قرینہ ہے کہ ابھی میں نہیں پینا چاہتا، انا ما اشرب القہوۃ
الآن ابھی، نحن لا نلعب کرۃ القدم، ہم لا نلعب، لا اشرب لا نلعب، یہ لا نافیہ ہے، ہم کو نحن لا نلعب کرۃ القدم، ہم فٹ بال نہیں کھیلتے، نحن ما نلعب کرۃ القدم الآن، ابھی ہم فٹ بال نہیں کھیلتے، یہ مستقبل کا معنی ہے، جب الآن آ جائے گا تو حال کا معنی آ جائے گا۔ هو لا يقرأ الصحف، وہ اخبار نہیں پڑھتا، لا يقرأ الصحف، هو ما يقرأ الصحيفة الآن، وہ ابھی اخبار نہیں پڑھتا، الآن یعنی ابھی، یہ مستقبل میں اور یہ حال کے معنی میں۔ ما تخلص المضارع للحال، یہ ما جو ہے یہ حال کے معنی میں آتا ہے ما، تأمل یا ما یلی، جو آ رہا ہے سوچیں اس پہ۔ حامد طویل، حامد لمبا ہے، ما اطول حامدا، کتنا لمبا ہے حامد، یہ تعجب کا صیغہ ہے، یعنی اگر ما استعمال ہوگا تو یہ حال میں معنی آ جائے گا، اور یہاں پہ فعل تعجب کی مثالیں ہیں۔ هذه السيارة جميلة، یہ خوبصورت گاڑی ہے، ما اجمل هذه السيارة، کتنی خوبصورت ہے یہ گاڑی، هو طویل ما اطوله، کتنا لمبا ہے، هي صغيرة، یہ چھوٹی ہے، ما اصغرها، کتنی چھوٹی ہے۔ اکتب الجمل الآتیہ مستعملا فعل التعجب، یہ جملے آپ نے لکھنے ہیں فعل تعجب کے، فعل تعجب استعمال کرتے ہوئے۔ انظر الى هؤلاء الطلاب الجدد، ہم کثیر، انظر الى هؤلاء الطلاب الجدد، یہ دیکھیں نئے اسٹوڈنٹ کی طرف، ہم کثیر بہت ہے، ما اکثرهم، ما اکثرهم، کتنے وہ زیادہ ہیں، ما اکثرهم۔ انظر الى هذه السيارة هي جميلة، ما اجملها، یہاں آئے گا ما اجملها۔ هو فقیر ما افقرها، ارأيت ذاك البيت هو صغير ما اصغره، یہ آئے گا اس طرح، ما اصغره ما افقرہ۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، مقعد جمع اس کی مقاعد ہے، سیٹ، یا ابتی، یا ابی، ایک ہی چیز ہے یہاں، ابتی یا ابی ایک ہی معنی ہے، اے ابا جان۔ فی اثناء، اس دوران، کذب یکذب، جھوٹ، یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے، وہ جھوٹ بولتا تھا، یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا۔ انقلب الٹ جانا، ینقلب الٹ جاتی ہے یا جائے گی۔ بکا یبکی، بکا وہ روتا ہے، یبکی وہ روتا ہے یا روئے گا، یہ فعل مضارع یہ ماضی۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیسن نمبر 15 ختم ہو جاتا ہے۔ درس السادس عشر کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے، لغہ عربیہ ہمارے لیے آسان فرمائے، کیونکہ یہ لغت القرآن ہے اور لغت الاسلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔